السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم رمضان کے بارے میں 10 بہترین احادیث بیان کرتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث رمضان کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے نیک اعمال کرنے اور استغفار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے ثواب کی امید کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث رمضان میں روزے کی اہمیت اور روحانی تزکیہ کے امکانات کو اجاگر کرتی ہے۔ روزہ دار کو افطار کرنے والے کو اس کے برابر ثواب ملے گا، اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ رمضان کے دوران دوسروں کے ساتھ سخاوت اور مہربانی سے پیش آئیں، خاص طور پر روزہ داروں کے لیے کھانا فراہم کر کے۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں رمضان المبارک کے دوران رات کی نمازوں کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، خاص طور پر آخری عشرہ میں جب لیلۃ القدر قدر کی رات واقع ہوتی ہے۔ روزہ دار کے لیے خوشی کے 2 لمحات ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ حدیث ان روحانی فوائد اور مسرتوں پر روشنی ڈالتی ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیہودہ کاموں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث نیکی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ رمضان کے دوران سلوک اور ضبط نفس علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کو علم حاصل کرنے اور اسلام کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتی ہے، خاص طور پر رمضان کے دوران جب روحانی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے۔ یہ حدیث رمضان میں صدقہ کی اہمیت اور ثواب میں اضافے کے امکانات کو واضح کرتی ہے۔ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 ثواب ہے اور ہر ایک کو 10 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کو رمضان المبارک کے دوران خاص طور پر نماز تراویح کے دوران قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ رمضان میں ان کے اعمال کی اصل قیمت ان کی ظاہری شکل و صورت کے بجائے ان کے اخلاص اور نیت میں ہے۔